اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب، آج ہم مرزا محمد رفیع سعودہ کا قصیدہ بعنوان قصیدہ در ہجو اسب المسمى بتضحیک روزگار پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے طلاب، قصیدے کی شان کو پوری طرح قائم رکھنے والے مرزا محمد رفیع سعودہ کو قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے قصائد میں مدح اور ہجو یعنی تعریف اور برائی کے علاوہ تاریخی واقعات بھی درج کیے ہیں۔ ماڈل اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بظاہر ایک گھوڑے کی کہانی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ گھوڑا ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک ناتواں اور بد اتوار گھوڑا ہوتا ہے جو مغلوں کی زوال پذیر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی گھوڑے کی آڑ میں سعودہ نے مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر، ان کے کاموں پر طنز کیا ہے۔ گویا کہ اصل میں یہ جو قصیدہ ہے یہ مغلوں کی زوال پذیر حکومت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماڈل اسٹوڈنٹس، اس قصیدے کا پہلا شعر کیا ہے؟ ایک دن گیا تھا مانگے یہ گھوڑا بارات میں، دولہا جو بیاہنے کو چلا اس پہ ہوا سوار۔ بارات دولہا کی سواری کا جلوس، بیاہنا بمانی شادی کرنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دن گھوڑا بارات کے لیے مانگ کر لیا گیا اور جو دولہا اس پر بیاہنے کے لیے چلا لیکن چلتے اس گھوڑے کو بہت سا وقت لگ گیا۔ کتنا وقت لگ گیا یہ ہم آنے والے شعر میں پڑھیں گے۔ سبزے سے خط سیاہ و سیاہ سے ہوا سفید، تھا سرو سا جو قد سو ہوا شاخ بہاردار۔ شاخ بہاردار اس شاخ کو کہتے ہیں جس پر بہت سے پھل ہوتے ہیں اور پھلوں کی وجہ سے جب وہ شاخ جھک جاتا ہے تو اسے ہم شاخ بہاردار کہتے ہیں۔ یعنی دولہا کا اپنے سسرال پہنچنے تک یہ حشر ہوا کہ اس کی جو نئی دھاڑی تھی، اس کی جو سیاہ داڑھی تھی، راستے میں اتنا وقت لگ گیا کہ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہو گئی۔ تھا سرو سا جو قد سو ہوا شاخ بہاردار، اس کا قد لمبا تھا، سرو جیسا سیدھا تھا، لیکن یہ قد ایک پھلدار شاخ کی طرح جھک گیا۔ یعنی جب یہ دولہا اپنے مقام تک پہنچا اس وقت تک یہ دولہا بوڑھا ہو چکا تھا۔ پہنچا غرض عروس کے گھر تک وہ نوجوان، شیخوخیت کے درجے سے کر اس طرف گزار۔ عروس بمانی دلہن، شیخوخیت بمانی بڑھاپا،
گویا خدا خدا کر کے وہ بڑھاپے کی حالت میں دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ مٹھا تو اس قدر ہے کہ جو کچھ کہ تم سنا، لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار۔ مٹھا اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے یا اس بیل کو کہا جاتا ہے جو آہستہ چلے۔ گویا وہ گھوڑا نہایت ہی سست اور کاہل تھا، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اب میں اس گھوڑے کے بارے میں لیکن ایک اور دن کی حقیقت کہوں میں یار۔ سودا فرماتے ہیں کہ اب میں اس گھوڑے کے بارے میں ایک اور سچی بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کی مراٹھا، مجھ سے کہا نقیب نے ہے وقت کارزار۔ نقیب بمانی خبر دینے والا، وقت کارزار آزمائش کا وقت، لڑنے کا وقت، جد و جہد کرنے کا وقت۔ سودا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس گھوڑے کے بارے میں ایک سچی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جس روز مراٹھے یا جس روز مراٹھاز دہلی تک پہنچے تو مجھے خبر دینے والے نے، نقیب نے آ کر کہا کہ اب آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اب جد و جہد کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان لوگوں کو اب ہم دلی پر راج نہیں کرنے دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں کارزار۔ کوڑیاں، روپے، پیسے۔ فرماتے ہیں شاعر، مدت سے کوڑیوں کو اڑایا گھر میں بیٹھ۔ ایک عرصے سے، ایک مدت سے آپ گھر میں بیٹھے ہو اور روپے اڑا رہے ہو، دولت میں مزہ لے رہے ہو کر سوار اب کرو میدان میں کارزار۔ اب کچھ دکھانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب گھر میں بیٹھ کر روپے کمانے کا وقت نہیں ہے، پیسے کمانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب ملک کو، دلی کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، اب کچھ کر دکھانے کا وقت آ گیا، اس لیے اٹھو اور کچھ کرو۔ ناچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پہ زین، ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار۔ میں نے مجبور ہو کر اس گھوڑے کی پیٹھ پر زین بندھوائی اور ہتھیار ساتھ اٹھا کر میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تاکہ میں میدان کارزار میں جا کر لڑوں، وہاں جد و جہد کروں، اپنے ملک کو بچاؤں۔ پھر جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ اس روز جس طرح سے میں گھوڑے پر سوار تھا اور میری خستہ حالت جو ہوئی، اللہ کرے ویسی حالت دشمن کی بھی نہ ہو۔ یعنی جس شکل سے سوار تھا اس دن میں کیا کہوں، یعنی اس دن جس طرح سے میں گھوڑے پر سوار تھا اور جو میری خستہ حالی، ابتر حالی جو تھی، دشمن کو بھی خدا نہ کرے یوں ذلیل و خوار۔ اللہ تعالیٰ یوں ذلیل و خوار کسی دشمن کو بھی نہ کرے جتنا ذلیل و خوار میں اس دن تھا۔ چابک تھے دونوں ہاتھ میں، پکڑے تھے منہ میں بھاگ، ٹک ٹک سے پاشنا کے میرے پاؤں تھے فگار۔ پاشنا وہ تھیلا جس میں گھوڑے کو دانا کھلاتے ہیں، فگار بمانی زخمی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چابک پکڑی تھی اور لگام میں نے منہ میں تھامی تھی۔ گھوڑے کی بری چال سے میرے پاؤں زخمی ہو گئی تھی۔ آگے سے تو بڑھا اس سے دکھلاوے تھا سئیس، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار۔
پھر جو گھوڑے کی نگہبانی کرنے والا ہے یعنی سئیس، جو گھوڑے کو دھانا کھلاتا ہے، اب یہ گھوڑا سیدھا چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس کے آگے سے کوئی اناج اور بھوسا بھرا ہوا تھیلا دکھا رہا تھا تاکہ وہ اسی لالچ میں قدم بڑھائے، اور اس کے پیچھے نقیب اسے لاٹھی سے ہاں کر رہا تھا اور اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہرگز وہ اس طرح بھی نہ لایا تھا روبرہ، ہلتا نہ تھا زمین سے مانند کوہسار۔ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا اور زمین سے بالکل بھی نہ ہلتا تھا، اور پہاڑ کی طرح ایک ہی جگہ جمع رہتا تھا۔ اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام اکثر مدبروں میں سے کہتے تھے، یوں پکار مضحکہ، مضحک بمانی وہ چیز جس پر لوگ ہنسیں، اسے کہتے ہیں مضحک۔ مدبر سنجیدہ لوگ، سوچنے والے لوگ۔ گھوڑے کی اس مزاحیہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے کئی لوگ جمع ہو گئے اور لوگ ہنسنے لگے۔ ان میں کچھ مدبر سنجیدہ لوگ بھی تھے، وہ کیا کہنے لگے، پہیے اسے لگاؤ کہ تا ہوئے رواں، یا بادبان باندھ پون کے دو اختیار۔ بادبان وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگاتے ہیں، اسے ہم بادبان کہتے ہیں۔ پون ہوا کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، تو بہت سے لوگ اس حالت کو دیکھ کر جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے جو یوں کہنے لگے کہ گھوڑے کو پہیے لگا، پھر یہ چل پڑے گا، یا پھر اس کے ساتھ بادبان جیسا کپڑا باندھ دو تاکہ ہوا اسے اپنے بہاؤ کے ساتھ بہا کر لے جائے۔ میں کیا کہوں غرض کہ ہر ایک اس کی شکل دیکھ تیغِ زباں سے کاٹ کے کرتا تھا گل نثار۔ اب میں کون کون سی باتیں بیان کروں اس گھوڑے کی، غرض یہ کہ جو بھی اس گھوڑے کی شکل دیکھتا کوئی نہ کوئی طنزیہ جملہ ضرور کہتے تھے۔ کہتا تھا کوئی بز کو ہی نہیں یہ اسب، کہتا تھا کوئی ہے گاہ ولایت کا یہ حمار، حمار بمانی گدھا۔ کوئی کہتا یہ گھوڑا نہیں، یہ اسب، یہ گھوڑا نہیں بلکہ یہ بز بکری ہے، اور کوئی اس گھوڑے کی حالت کو دیکھ کر ولایتی گدھے کے نام سے پکارتا تھا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان اشعار میں جو ہم نے گھوڑے کی یہ کہانی بیان کی، تو اصل میں یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مغلوں کی زوال پذیر حکومت کے بارے میں ہے، اور مغل حکومت جو ہے اور اس کی کارکردگی پر طنز کیا گیا ہے کہ جب وقت تھا ملک کو بچانے کے لیے، جو وقت تھا یا جو مدبرانہ کام مغلوں کو اپنے آخری دور میں کرنے چاہیے تھے، وہ ایسے کام نہ کر پائے، اور جس طرح یہ ناتواں اور بد اتوار گھوڑا میدان کارزار کی طرف
جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اسی طرح یہ مغل حکومت خود کو بچانے کے سلسلے میں یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی رسم کو نہیں بچا سکے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ ایک طویل قصیدہ ہے، باقی اشعار پر کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔